نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ گویا جنت اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے، قرآن نے اس کو تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان جب صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے یا تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی، اللہ کے حکم کے مطابق اگر اس کا دن گزرا تو اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور اگر کوئی شخص اس کے برخلاف کرتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، اللہ کے طریقے کو چھوڑتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے دن کو گزارتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہم اس طرح عمل کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے اوقات اس طرح استعمال ہوں جس طرح شریعت میں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ بزرگان محترم، ابھی نیا سال شروع ہونے والا ہے اور نئے سال کے موقع پر ہمارے چند کوتاہیاں ہیں جو آج مسلمان حضرات بھی کرتے ہیں۔ نئے سال کی آمد پر ہر طرف خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، نئے سال کی آمد پر ہر طرف دعوتیں ہوتی ہیں، نئے سال کی آمد پر پارٹیاں کیے جاتے ہیں، نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین کو مبارکبادی دی تھی؟ کیا صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دی تھی؟ کیا تابعین نے تابعین نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دی تھی؟ کیوں آج مسلمان اس طرح کے خرافات میں مبتلا ہیں؟ نئے سال کی آمد پر جب سال پورا ہو جاتا ہے ہر طرف برائی ہی برائی نظر آتی ہے، ہر طرف بے حیائی نظر آتی ہے۔ اپنے مال کو جو حلال طریقے سے کمایا تھا اسے حرام راستے پر خرچ کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، نیو ایئر کے موقع پر نوجوان مسلمان لڑکیاں برقع پہن کر بیکریوں میں کیک خریدتی ہوئی نظر آتی ہیں، گریٹنگ کارڈ خریدتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تو کہتی ہیں کہ یہ بچوں کے خوشی کے لیے کیا جا رہا ہے، بچوں کو دل بہلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم، یہ سلسلہ اپریل فول کی حد تک محدود تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کبھی ویلنٹائن ڈے، کبھی فرینڈشپ ڈے، کبھی برتھ ڈے، اسی طرح ہمارے زندگی میں کتنے دن ایسے آ گئے ہیں جو غیر اسلامی طریقہ ہے۔ آج مسلمان حضرات ایسے واہیات قسم کے رسومات کو مناتے ہیں۔ بچے کا برتھ ڈے اور بڑوں کی شادی ہوئی اینیورسری، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ زندگی ایک سرمایہ ہے اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ یہ گھٹتا جا رہا ہے، اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ تمہاری زندگی چند سانسوں کا نام ہے، جب تمہاری ایک سانس گزرتی ہے تو تمہاری زندگی میں اتنی کمی آ جاتی ہے۔
بزرگان محترم، ہم قرآن کے احکامات کو دیکھیں کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے، قرآن کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس راستے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ ہم قرآن پر غور کریں، قرآن کے احکامات پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ بزرگان محترم، نیو ایئر کے موقع پر شاپنگ مالوں میں انتظام یہ ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیاں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کے باپ دور سے کھڑے ہو کر شاباشی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ باپ جو مسلمان ہے، وہ باپ جو شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کی بیٹی سامنے ناچ رہی ہے، وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور وہ اسے مبارکبادی پیش کر رہا ہے۔ بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ ان سارے خرافات سے ہم دور رہیں، جتنا ہو سکے ہم ان خرافات سے دور رہیں، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور ان ایام کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ اگر ہم ان ایام کی قدر کی، اگر ان ایام میں اللہ کے حکموں پر چلے، ان ایام میں نمازیں پڑھے، تسبیح کرے، ذکر پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دن قبول ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم آخرت کا ذخیرہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ان ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔